بیمار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ یا احبا من کل محبوب اغفر لی ذنوبی وادخلنی فی عبادک المخلصین۔ اے تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب ذات، میرے گناہ مجھے بخش دے اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ کسی سوال کرنے والے نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز میں حصول حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح توجہ پوری طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے یہ دعا اسے لکھ کے بھجوائی کہ اے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کہ زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر اور میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میسر آوے۔ رب ارحمنی ان فضلک و رحمتک ینجی من العذاب۔ اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما، یقیناً تیرا فضل اور تیری رحمت عذاب سے نجات دیتے ہیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى رب اغفر وارحم من السماء۔ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردہ کیوں کر زندہ کرتا ہے اور آسمان سے اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما۔ رب فرق بین صادق و کاذب۔ اے میرے خدا، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ رب ارنی انوارک الکلیہ۔ اے میرے رب، مجھے اپنے تمام انوار دکھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی باشندہ نہ چھوڑ۔ رب فضنی فإن القوم یتخذوننی سخرا۔ اے میرے رب، میری حفاظت کر، کیونکہ قوم نے تو مجھے ٹھٹھے ہنسی کی جگہ ٹھہرا لیا۔ رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب، مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب، امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيَّ، یعنی انسانوں کے بہت سے دلوں کو میری طرف جھکا دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بشارت ہے، یہ الہام تھا، فرمایا کہ یہ ایک بشارت ہے سلسلہ کی ترقی کے متعلق۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وصل على نبيك وحبيبك محمد وآله وسلم وتوفنا في أمة وأتبعنا في أمة وآتنا ما وعدت لأمة ربنا إننا آمنا فاكتبنا في عبادك المؤمنين۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور اپنے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمتیں بھیج، اور ہمیں امتی ہونے کی حالت میں موت دے۔ اور اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں اپنے مومن بندوں میں لکھ لے۔ رب سلطنی علی النار۔ اے میرے خدا، مجھے آگ پر مسلط کر دے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔
میرے گناہ بخش تب میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تب مجھے زندگی حاصل ہو، میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ پھر الہام ہے آپ کا ایک، ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش، ہم خطا پر ہیں۔ اب تعریف فرماتے ہیں جگہ، اے ہمارے رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری بلاؤں کو دور فرما اور تکالیف کو بھی دور فرما اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غموں سے نجات بخش اور کفیل ہو ہماری مصیبتوں کا اور ہمارے ساتھ ہو جہاں پر بھی ہم ہوں۔ اے ہمارے محبوب، اور ڈھانپ دے ہمارے ننگ کو اور امن میں رکھ ہمارے خطرات کو، اور ہم نے توکل کیا تجھ پر اور ہم نے تیرے سپرد کیا اپنا معاملہ، تو ہی ہمارا آقا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تو ارحم الراحمین ہے، قبول فرما اے رب العالمین۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اے خدا بند قادر و مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ رضالہ عام میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ اے میرے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جاتا رہے گا، اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے۔ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آج میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا کہ زندگی کے فیشن سے دور چا پڑے ہیں، فصاحب تسیکا، بس پیس ڈال، بخوب پیس ڈالنا۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس پیس ڈالنے کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر اس دعا پر پڑی جو 1 سال ہوا بیت الدعا پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا رب فسمع دعائی و مزق آدائی کا و آدائی و انجز وعدہ کا وانصر عبدہ کا و ارنا ایام کا و شہر لنا حسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا۔ اے میرے رب تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو پیس ڈال، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنے وعدے کو پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما، اور ہمیں اپنے دن دکھا اور ہمارے لیے اپنی تلوار سونت لے۔ اس دعا کو دیکھنے اور اسلام کے ہونے سے معلوم ہوا کہ میری دعا کا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں خارق نشان دکھائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی الہامی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ کچھ حضرت مسلم علیہ السلام کا ایک دعا تھی، اس کی پہ سے استفادہ کرتے ہوئے میں اب یہ دعا آخر میں پیش کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے قادر، میرے پیارے، میرے مولا، میرے رہنما، اے زمین و آسمان کے خالق اور اس میں موجود ہر چیز پر تصرف رکھنے والے، اے خدا جس نے لاکھوں انبیاء اور کروڑوں رہنماؤں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، اے وہ علی و کبیر خدا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان نبی دنیا میں مبعوث فرمایا، اے وہ رحمان خدا جس نے مسیح جیسا رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی امت میں
امت کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ اے نور کے پیدا کرنے والے اور ظلمت کے مٹانے والے، ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے تیرے وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنے محبوب اور سب سے پیارے رسول اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، نیز ان وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق و عاشق صادق سے کیے ہیں۔ تیرے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے یہ فریاد کرتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا ہونے کے عظیم الشان نشان ہمیں دکھا۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ تو سچے وعدوں والا ہے، تو یقیناً اپنے وعدے پورے کرے گا، لیکن ہمیں یہ خوف بھی دامنگیر ہے کہ ہماری نالائکیوں اور ناسپاسیوں کی وجہ سے یہ وعدے پورے ہونے کا وقت آگے نہ چلا جائے۔ تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے عملوں سے چشم پوشی فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں اور ظلموں کے باوجود ہمیں اپنے انعاموں اور احسانوں سے اس طرح نوازتا چلا جا جس طرح تو نے ہمیشہ سے ہم سے سلوک رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنا حق اس طرح ادا نہ کیا جو حق ادا کرنے کا حق ہے، مگر تو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہم پر برساتا رہا اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط تر کرتا رہا۔ میں آج پھر عاجزانہ طور پر تیرے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے رحمان خدا، اے وہاب خدا، اے ستار العیوب خدا، اے غفور الرحیم خدا، اپنی رحمانیت اور وہابیت کے دروازے کبھی ہم پر بند نہ کرنا، ہمارے عیبوں اور ہماری کمزوریوں سے ہمیشہ پردہ پوشی فرمانا، ہم پر بخشش اور رحم کی نظر رکھنا، اور جس سلوک سے ہمیں اب تک نوازتا رہا ہے اس کو کبھی بند نہ کرنا۔ ہم تو اسے ہر اس خیر کے طالب ہیں جو تو نے کسی کے لیے بھی مقدر کی ہے، بلکہ ہر وہ خیر جس کا تو مالک ہے محض اور محض اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے میرے خدا، میں تیری تمام صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی خیر سے ہمیں متمتع فرما۔ اے ہمارے پیارے خدا، ہم نہایت درد دل کے ساتھ اور سچی تڑپ کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو رحم فرماتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق کہ ادعونی استجب لکم، ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تیری عبادت سے بیدار ہیں بعد المشرقین پیدا کر دے، ہمیں اپنے خالص عبد رحمان بنا دے، ہمارے سینے اپنی محبت میں سرشار کر دے، ہمارے اعمال و اقوال عمدہ اور صاف کر دے جو تیرے چہرے اور تیرے حکم پر قربان ہونے والے ہوں، ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے حکم کے مطابق درود بھیجنے والے بن جائیں، تیرے مسیح موعود کو جن کو تو نے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق بھیجا ہے آپ کے ساتھ کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے بن جائیں، آپ کو حکم اور عدل مانتے ہوئے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں۔ اے خدا، ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سینے اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت سے بھر دے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، شیطان کے تسلط سے ہمیں ہمیشہ بچا، ہم وہ قوم بن جائیں جو تیرے پیار کو ہمیشہ جذب کرنے والے ہیں، ہمیں تمام ابتلاؤں اور دکھوں سے بچا اور تمام مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے ہمارے خدا، یہ ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ دنیا کے سینے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دے اور تمام مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دے، تمام فتنے اور فساد جنہوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے ان سے مسلمانوں کو نکال، ان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ تیرے مسیح موعود اور مہدی موعود کو پہچان لیں۔ اے اللہ، دنیا کو عقل دے کہ وہ زمانے کے امام کو پہچان کر آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج پھر ایک افسوسناک خبر ہے، مکرم نصیر احمد بٹ صاحب جو مکرم اللہ رکھا بٹ صاحب کے بیٹے تھے، فیصل آباد میں رہتے تھے، ان کو کل 8 ستمبر کو پرسوں شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا نصیر احمد بٹ صاحب کے دادا غلام محمد صاحب قادیان کے قریب موضع ڈھلا کے رہنے والے تھے، اور آپ کے خاندان میں آپ کے دادا کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی، اس خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی ساتھ ملی تھی ان کو۔ نصیر صاحب
کی تعلیم تھوڑی تھی